نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، گزشتہ اقساط میں آپ نے یاجوج ماجوج کے حوالے سے ہماری گفتگو سماعت فرمائی۔ یقیناً ہم نے احادیث مبارکہ اور روایات کی روشنی میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی آراء کی روشنی میں یاجوج ماجوج کے حوالے سے بہت کچھ جانا اور اپنی دانست کے مطابق احادیث مبارکہ کی تشریح اور تصریح بھی کی۔ اللہ تعالی ہمیں حق کی طرف ہمیشہ گامزن رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہمیشہ نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے فتنوں کا بخوبی اور احسن طریقے سے ہمیشہ مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً یاجوج ماجوج تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے، یہ عبرت ناک موت سے، بیماری کے ذریعے سے ہلاک ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کے حوالے سے ایک اور بڑی خاص حدیث مبارکہ ہے، جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مسند میں، اور امام حاکم نے اپنی المستدرک الصحیح میں، اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں رقم کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت آخرت میں اس طرح سے اٹھائی جائے گی کہ ان پر کسی قسم کا کوئی عذاب نہ ہوگا۔ دنیا میں اس امت کا عذاب زلزلے اور مصائب ہیں، جبکہ بروز محشر اللہ تعالیٰ میری امت کے ہر شخص کے بدلے یاجوج ماجوج میں سے ایک فرد کو جہنم کے حوالے کر دیں گے، اور کہا جائے گا یہ جہنم سے تمہارا فدیہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرور انبیاء، رسالت معاب، نبی آخر الزماں حضور سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ کی ہم مسلمانوں پر کس قدر بڑی رحمت اور عنایت ہے کہ اس امت کے ہر فرد کے بدلے جہنم میں یاجوج ماجوج میں سے ایک فرد داخل ہوگا، اور یہ یاجوج ماجوج ہماری طرف سے فدیہ ہوں گے، اور یہ جہنم کے حوالے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت اور عنایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ہے۔ یہ بڑی خاص حدیث مبارکہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی المسند کی جلد 4 میں اس کا حوالہ نمبر 411 ہے، جبکہ امام حاکم کی المستدرک میں اس روایت کا حوالہ نمبر جلد یہ 4 ہے اور 44 ہے، اور سنن ابی داؤد میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر 4278 ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمان کسی صورت بھی خسارے میں نہیں رہیں گے۔ دنیا میں ان پر جو مصیبتیں اور جو پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، یہ مصیبتیں اور پریشانیاں دراصل ان کے اعمال کی ان کو دنیا میں ہی سزا ہوتی ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آخرت میں یوں عذاب سے محفوظ رہے گی، اور ہر کلمہ گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق بالآخر جنت میں داخل ہوگا، اور اس کے بدلے میں یاجوج ماجوج جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور یہ امت مسلمہ کا، جسے امت مرحومہ کہا گیا اس حدیث مبارکہ میں، یعنی وہ امت جس پر اللہ نے بڑی رحمت کی ہے، یاجوج ماجوج اس امت کے ہر فرد کے بدلے میں فدیہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی خاص حدیث مبارکہ ہے جو یقیناً آپ میں سے اکثر لوگوں نے پہلی بار سماعت کی ہوگی۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد ایک بار پھر مسلمانوں کو بڑی خوشحالی اور فراغت اور آسانیوں کا زمانہ میسر آئے گا، اور اس حوالے سے آئیے جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کتنے برس پھر اسی عیش و عشرت اور آسانیوں میں گزاریں گے۔ چنانچہ حلیۃ الاولیاء میں اور ابو عمر دانی کی احادیث کی کتاب میں حضرت کعب احبار سے روایت ہے کہ یاجوج ماجوج کے بعد لوگ 10 سال تک بڑی خوشحالی، شادابی اور آسائش میں رہیں گے، یہاں تک کہ ایک انار اور انگور کا ایک خوشہ 2 آدمی اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس حالت میں 10 سال گزاریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گے جو ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی۔ حلیۃ الاولیاء از ابو نعیم کی جلد 6 میں اس روایت کا حوالہ نمبر 24 ہے، اور ابو عمر دانی کی جلد 6 میں اس روایت کا حوالہ نمبر 678 ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت لمبے عرصے تک عیش اور آسائش میں رہیں گے، یہاں تک کہ یمن کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جو ریشم کی طرح نرم اور مشک کی مانند خوشبودار ہوگی، اور ہر مسلمان کی روح نکال لے گی۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا حوالہ نمبر 1345 ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یمن کی طرف سے ایک ہوا بھیجیں گے جو مکھن سے بھی زیادہ ملائم اور شہد سے بھی زیادہ شیریں ہوگی، تو جس شخص کے دل میں بھی قرآن کریم کی کوئی آیت ہوگی یہ اس کی روح نکال لے گی۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا حوالہ نمبر بھی 1345 ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کی ایک بھی آیت ہو، وہ اس ہوا کی وجہ سے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسلام ایسے ہی مٹ جائے گا جیسے کہ کپڑوں کا بیل بھوٹا، یہاں تک کہ یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے اور قربانی کیا ہے۔ اسی طرح رات میں اللہ تعالیٰ کتاب پر ایسی ہوا چلائیں گے کہ اس کی ایک آیت بھی زمین پر موجود نہ رہے گی۔ کچھ لوگ جن میں بڑے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں ہوں گی یہ کہتے رہ جائیں گے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس کلمہ
یعنی لا الہ الا اللہ پر پایا ہے، اس لیے ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں۔ اس موقع پر جب کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گفتگو فرما رہے تھے، تو صلہ بن ظفر تابعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان سے عرض کی، کیا انہیں محض لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کوئی فائدہ دے گا، جبکہ انہیں نہ روزے کا علم ہوگا، نہ زکوٰۃ کا علم ہوگا، اور نہ ہی قربانی کے بارے میں پتہ ہوگا؟ صلہ بن ظفر علیہ رحمت نے یہ بات 3 مرتبہ کہی، مگر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں مرتبہ بے رخی کا مظاہرہ کیا اور اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اے صلہ، یہ کلمہ طیبہ انہیں نجات دلائے گا، انہیں نجات دلائے گا، انہیں نجات دلائے گا۔ آپ نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ کہی۔ سنن ابن ماجہ میں اس روایت کا نمبر 4049 ہے، اور امام حاکم کی المستدرک میں جلد 4 میں اس کا حوالہ نمبر 473 ہے۔ اسی طرح حضرت عیاش بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایک ایسی ہوا چلے گی جو ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی المسند کی جلد 3 میں 420 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، اور کتاب الفتن از نعیم بن حماد میں اس کا حوالہ نمبر 1346 ہے۔ اسی طرح حضرت کعب احبار سے روایت ہے کہ ایک پاکیزہ ہوا چلے گی جو سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور اہل ایمان کی روح کو قبض کر لے گی۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا حوالہ نمبر 1337 ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یوسف علیہ رحمت اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم تورات میں بھی یہ بات پاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر 1339 ہے۔ یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا اس پاکیزہ اور خوشبودار ہوا کے ذریعے، اور دیگر اہل ایمان کا بھی انتقال ہو جائے گا، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور میں دفن کیا جائے گا۔ یہ بڑی خاص حدیث مبارکہ ہے، بڑی خاص روایت ہے۔ اسی طرح کتاب الفتن میں اسی حوالے کے تحت یہ لکھا ہے، 1339 نمبر حوالے کے تحت، کہ اس روایت کو بیان کرنے والے ایک راوی یعنی مورود زینی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، اور یہ وہی قبر ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد از وصال دفن کیے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو زمین پر 40 سال زندہ رہیں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے آپ کی زمین پر مدت کا بھی بڑا واضح تعین ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے قیامت کے قریب، تو آپ تشریف آوری کے بعد 40 برس زندہ رہیں گے۔ گویا یہ 40 برس اور ان 40 برسوں سے پہلے قریباً
حضرت امام مہدی علیہ السلام اور آپ کے خلافہ کے 30 یا 40 برس یہ مسلمانوں کے عروج کا دور ہوگا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ صدی، جو مختلف روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی دوسری صدی ہجری ہوگی، یعنی کسی بھی ملینیم کی دوسری صدی ہجری، کیونکہ اس ملینیم میں تو ایسا دوسری صدی ہجری میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس سے اگلی ملینیم میں، یعنی 2000 کے بعد، 2000 ہجری کے بعد کی دوسری صدی ہجری کے واقعات ہوں گے، اور یہ مسلمانوں کے عروج کا دور ہوگا، جس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام اول، اور ان کے بعد آپ کے ایک جانشین جو کہ بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہوں گے، جیسا کہ آپ ہماری گفتگو میں یہ سماعت فرما چکے، اور ان کے بعد امام مہدی علیہ السلام دوم، یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اول کے دوسرے خلیفہ اور جانشین ہوں گے۔ ان کا ظہور ہوگا، انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے، اور پھر 40 برس بڑا شاندار اسلام کے عروج کا دور ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں صرف ایک دین کو نافذ کر دیں گے، اور یہودیت اور عیسائیت اور ہندوستان میں بت پرستی سے کہیں پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ہی ختم ہو جائے گی، اور دنیا میں صرف ایک دین باقی رہے گا، جو دین اسلام ہوگا، اللہ کا سچا اور پیارا دین، پسندیدہ دین۔ اس دین کے ماننے والے ہوں گے، اور باقی کل جو مخلوق انسانی ہوگی مسلمانوں کے علاوہ، وہ یاجوج ماجوج ہوگی، یعنی لا دین لوگ، جیسا کہ بندہ ناچیز اس بات کی تشریح کر چکا ہے۔ یعنی دنیا میں یا صرف مسلمان ہوں گے یا لا دین لوگ ہوں گے، جو پھر ہر بلندی سے اور ہر چوٹی سے یلغار کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ وقت آئے گا کہ اہل ایمان کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک پاکیزہ اور خوشبودار ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، یہاں تک کہ پہلے لوگوں کے دلوں میں، جس کے دل میں قرآن پاک کی ایک بھی آیت ہو، اس کو بھی اٹھا لیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی پاکیزہ ہوا کے ذریعے مصحف قرآن کو بھی اٹھا لے گا، یعنی قرآن پاک کی آیات کو اٹھا لیا جائے گا، اور لوگ جب دیکھیں گے تو آیات مصحف میں موجود نہیں ہوں گی، اور پھر انسانیت پر، انہی مسلمانوں کی اولادوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب یہ سب اہل ایمان چلے جائیں گے، اور جو بعد کے لوگ ہوں گے تو جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا، کوئی آیت تک نہیں ہوگی، ہاں زبانوں پر کسی حد تک ہوگا، تو یہ بوڑھے مرد اور عورتیں یہ آخری زمانے میں یہ کہتے ہوئے پائے جائیں گے کہ ہم نے یہ کلمہ سنا تھا، آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں، یعنی صرف لا الہ الا اللہ کلمے کی حد تک، اور وہ بھی زندگی میں ایک بار اس کا یہ وقت آخر میں اقرار کریں گے۔ گویا یہ وہ وقت ہوگا کہ اب ان بوڑھے مردوں اور عورتوں کے مرنے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، اب روئے زمین پر اس کلمہ طیبہ کو جاننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، یعنی یہ سارا کام بتدریج ہوگا۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سے بھی پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہوگا، اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سارے اہل ایمان پاکیزہ اور خوشبودار ہوا کے ذریعے دنیا سے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ ایسا شخص جس کے دل میں ایک بھی آیت ہو وہ بھی اٹھا لیا جائے گا، اور اس کے بعد قرآن کریم کے حروف کو بھی اٹھا لیا جائے گا، اور پھر فقط وہ بوڑھے مرد اور عورتیں رہ جائیں گے جنہوں نے اپنے بڑوں کو یہ کلمہ کہتے ہوئے سنا تھا، لیکن ان کی زندگیوں میں عملی طور پہ اسلام نہیں ہوگا۔ ہاں وقت آخر اللہ تعالیٰ ان کو اس کلمے کو دہرانے کی توفیق ضرور دے دے گا، اور جب یہ جنریشن بھی چلی جائے گی
تو اب آپ تصور کر سکتے ہیں اور امیجن کر سکتے ہیں کہ اب انسانیت کی کیا حالت ہوگی، کہ انسانوں میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جسے اسلام کے ارکان تو بہت دور کی بات ہے، اسلام کی بنیادی تعلیم یعنی کلمہ طیبہ تک کا بھی پتہ ہو۔ انسانیت پہ پھر یہ وقت آئے گا، یعنی روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان زندہ نہیں رہے گا۔ لوگ اسلام سے، اسلام کی بنیادی تعلیم سے، ارکان اسلام سے، الغرض اسلام سے وابستہ ہر چیز سے ناواقف ہوں گے، کیونکہ اہل ایمان کو پہلے ہی اٹھایا جا چکا ہوگا۔ شیعوں کا غلبہ ہوگا، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا، اور وہ جو بدبخت خانہ کعبہ کو بھی نعوذ باللہ گرا دے گا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ہوگا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک لشکر بھیجیں گے جو مکہ المکرمہ سے حبشیوں کے اس گروہ کو بگا دے گا اور ان کو پسپا کر دے گا۔ لیکن یہ سارے مارکے اور فتوحات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ہوں گی۔ آپ کے اور اہل ایمان کے گزر جانے کے بعد دنیا میں اسلام اور اسلام سے وابستہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کو پہلے ہی گرایا جا چکا ہوگا، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوگی کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو از سر نو تعمیر نہیں کریں گے۔ یہ نشانی ہوگی بہت بڑی کہ اب دنیا پر سے اللہ تعالیٰ نے نظام کی بساط کو لپیٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہاں تک کہ قرآن پاک کی آیات کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا واقعات پیش آئیں گے، کس طرح کے لوگ ہوں گے، اور کیا خاص علامات ہوں گی، اور کیا خاص نشانیاں ہوں گی، یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ اگلی اقساط میں عرض کریں گے۔ ہماری آج کی گفتگو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کے وصال تک کی گفتگو ہم نے جان لی، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد کس طرح کے حالات اہل ایمان کے اور انسانیت کے ہوں گے۔ اس قسط میں اتنا ہی کافی ہے، اگلی قسط میں قیامت کے حوالے سے کچھ مزید واقعات کا اور قرب قیامت کے حوالے سے کچھ خاص نشانیوں کا ذکر کیا جائے گا۔ والسلام۔